السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات گرامی، زندگی ایک اضطراب اور حرکت کا نام ہے۔ انسان اس زندگی کی دوڑ میں جتنا آگے جا رہا ہے، جتنی ترقی کر رہا ہے، اسی قدر زیادہ بے چین، اسی قدر زیادہ بے سکون اور اسی قدر زیادہ اضطراب کا شکار ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ، وہ آرام یا سکون کی زندگی گزارتے ہیں، شروع میں بھی اور اب بھی یہ دو طرح کے لوگ ہی آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس دنیا میں عیش کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو اس دنیا میں بھی صرف عیش کی نہیں بلکہ سکون کی بھی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی زندگی سکون کی ہوگی۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور چین سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ پہلا گروہ کافروں کا گروہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان والوں کے بدکنے کا اور فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہو تو ہم ان کے گھر سونے کے بنا دیں، ان کی سیڑھیاں جن پہ وہ چڑھتے ہیں وہ سونے کی بنا دیں، اس لیے کہ ان کی سوچ اور فکر اس دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی دنیا کو جنت بنایا ہے، اور اس جنت کے اندر وہ خوش ہیں، لیکن ان کی یہ خوشی جو ہے یہ صرف اس دنیا تک محدود ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی خوش ہیں، مطمئن ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سکون ہے۔ وہ حقیقی مومن، اللہ پہ حقیقت میں ایمان رکھنے والے اور اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے والے۔ آپ اگر اسلامی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ایسے بارہا مواقع مسلمانوں کے اوپر آئے کہ ان کا جینا دو بھر ہو گیا، لیکن وہ رات کو سکون کی نیند سوئے اور اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت، قرآن کے ساتھ مشغولیت، بڑے بڑے زلزلے اور بڑی بڑی جو ہے وہ خوفناک صورتحال ہے، ان کے چہرے کی جو ہے وہ رونق کو ختم نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ کی ذات پہ اعتماد تھا، اور قرآن نے ان کا جو ایک انداز ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم سارے اکٹھے ہو جاؤ اور پھر مجھے مہلت نہ دو، اور جو تمہارا جی چاہتا ہے کر لو۔ یہ کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نمرود اور اس کے چیلوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سارا اعتماد جو ہے یہ اس لیے تھا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہو جائے، ہمارے لیے تو آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خیر ہی رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے موقع پہ جب ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ آج ہمارا تمہارا حساب برابر ہو گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے جواب دو، حساب برابر کیسے ہوگا؟ قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے شہید ہونے والے جنتوں میں سیر کر رہے ہیں اور تمہارے دوزخ میں جل رہے ہیں، حساب کیسے برابر ہوگا؟ میں جو آپ بھائیوں کو اور اپنے آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو پریشانیاں ہیں اور جس ٹینس صورتحال سے ہم گزرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے،
ہماری پریشانی کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر. یہ واحد پریشانی کا حل ہے، دوسرا کوئی پریشانی کا حل نہیں ہے. انسان سوچتا ہے یار بندہ قرآن پڑھتا رہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ساری پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے ساتھ انسان کا تعلق کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ 10 آیتیں روز انسان قرآن کی غور و فکر کر کے تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فرمایا کہ جس نے 10 آیتیں پڑھی وہ لم تکتب من الغافلین، اللہ کی بارگاہ میں اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. اور جو 10 آیتیں بھی قرآن کھول کے ان کو غور سے نہیں پڑھتا ہے روز، اللہ کے کاغذوں میں اسے غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور غفلت والوں کا جو انجام ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کبھی وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. اور اگر انسان تھوڑی اور محنت کر لے تو فرمایا جو 100 آیتیں روز کی پڑھ لے اسے اللہ قانتین میں اپنے فرما بردار بندوں میں شمار کر لیتا ہے. اور جو 1000 پڑھ لے وہ مقنطرین خزانہ اکٹھا کرنے والوں میں اللہ رب العزت اسے شمار کر دیتا ہے. یہ صرف نیکی ہی نہیں، قرآن پڑھنا نیکی ہی نہیں صرف، بلکہ اس سے انسان کی ساری پریشانیاں، انسان کے غم اور انسان کی فکریں اللہ رب العزت دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں 3 درخواستیں کی گئی ہیں. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. وجلاء حزانی، یا اللہ میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. ونور صدری، اور میرے سینے کا نور اس قرآن کو بنا دے. تو میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی. کہ انسان جس طرح کھانا کھانے کا کوئی ناغہ نہیں نہ کرتا، اسی طرح انسان بلکہ اس سے بھی زیادہ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اسے اپنی زندگیوں کے اندر لاگو کرنے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی انسان کو خیر و برکت سے نوازے گا. اور یہ جو مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں، انسان سوچتا ہے کہ تلاوت قرآن سے اب جو ہے وہ یہ سارے مسائل دنیا کے حل ہو جائیں گے. ہاں، یقین جانیے، اگر ہم اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر اللہ نے ساری پریشانیوں کا حل رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلاوت سے، اللہ اپنے ذکر سے یہ سارے مسائل ہمارے حل کرنے پہ قادر ہے، اور وہ کرتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.